دنیا کے دو خطرناک ترین ملک ترکی اور شمالی کوریا نے بھارت کی بینڈ بجا دی۔ چین کے ساتھ مل کر تینوں ملکوں نے بھارت پر حملہ کر دیا۔ چین نے بھارت کے خلاف لداخ، مقبوضہ کشمیر اور اب شمالی کوریا اور ترکی نے 1000 طیارے، 5000 جنگی ٹینک تعینات کر دیے، بھارت پر حملہ کر دیا۔ بارڈر پر کانٹے کی ٹکر، تینوں ملکوں نے بھارت کے ہوش اڑا دیے۔ 355 بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ پوری دنیا میں خوف و ہراس پھیلنے لگ گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھارت سے نفرت کرتے ہیں، شمالی کوریا، ترکی اور چین سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے اور آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے۔ آج کا لائک ایم ہے 500 لائکس کا، تو اس ویڈیو کو لائک ایم کو پورا کر لیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ شمالی کوریا اور ترکی نے 1000 طیارے اور 5000 جنگی ٹینک بھارت کی سرحد پر اتار دیے ہیں۔ چین، شمالی کوریا اور ترکی نے تباہی مچا دی ہے۔ بھارت کے خلاف ایسے تابڑ توڑ حملے کیے ہیں کہ بھارت کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ تفصیلات کے مطابق PLA ایئر فورس نے لداخ میں 1000 جنگی طیارے تعینات کیے تھے، لیکن اب ترکی اور شمالی کوریا نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے کہ ہم چین کے ساتھ مل کر بھارت کے خلاف تابڑ توڑ حملے کریں گے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے 5000 جنگی ٹینک، 1000 طیارے بھی تعینات کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ 250 کے قریب طیارے فیلڈ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے، اور ہندوستان کے اعلیٰ دفاعی ماہر ایئر مارشل انیت چوپڑا کا دعویٰ ہے کہ بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل RK سنگھ بھدوریا کے ایک دن بعد آئے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ چین نے لداخ سیکٹر میں اپنی فوج کی حمایت کرنے کے لیے شمالی کوریا اور ترکی کا شکریہ ادا کیا ہے، اور بھاری نفری سے تعینات کرنے کے لیے دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیا ہے، اور ہندوستانی اور چینی فوجی آپس میں گتھم گتھا ہو چکے ہیں۔ بھدوریا نے مزید کہا کہ بھارت کے خلاف وادی میں بڑی تعداد میں راڈار اور میزائل تعینات کیے گئے ہیں، جس کا مقصد منصوبہ بندی میں اضافے، سرحدی دعوے کی لائنیں قائم کرنا یا نئی پوزیشنوں پر سرحدی بات چیت کا آغاز کرنا ہے۔ ایئر چیف بھدوریا نے مزید کہا کہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس نے PLA کی زمینی افواج کی حمایت کے لداخ میں کافی حد تک تعینات کیا ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کے پاس 100 کے قریب جنگی طیارے ہیں۔ انہوں نے یوریشین ٹائمز کو بتایا ہے کہ وہ اس سے زیادہ جنگی طیارے تعینات نہیں کر سکتے، کیونکہ اس علاقے میں ان کے پاس 3 ایئر فیز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ JF-20 میں 5ویں نسل کا اسٹیلتھ بھی اس خطے میں چل رہا ہے، کیونکہ اسے مقامی طور پر تعینات نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ چین لداخ میں 1000 جنگی کشتیاں بھی تعینات کر سکتا ہے، لیکن بھارت اپنا فائدے کے سبب 3 بار مزید تعینات کر سکتا ہے۔ چین PLA ایئر فورس نے ہو سکتا ہے کہ لداخ میں 100 جنگی طیارے تعینات کیے جائیں، لیکن ہندوستان میں اس علاقے میں 250 کے قریب طیارے فیلڈ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ہندوستان کے اعلیٰ دفاعی ماہر ایئر مارشل انیل چوپڑا کا بھی دعویٰ ہے۔ ان کے تبصرے میں بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل RK سنگھ بھدوریا ایک دن بعد آئے ہیں۔ جیسا کہ ایئر چیف بھدوریا نے کہا ہے کہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس نے PLA کی زمینی فوج کی حمایت کے لداخ میں کافی حد تک تعینات ہے۔
उन्होंने कहा है कि अंदाज़ा ये है कि इनके पास 100 के करीब जंगी हथियारे हैं, वो इससे ज़्यादा तैनात नहीं कर सकते क्योंकि इस इलाके में इनके पास सिर्फ 3 एयरफील्ड्स मौजूद हैं। सबसे करीब में गारगंजा सिविल एयरपोर्ट है जिसमें छोटी एयरफोर्स इनक्लेव है, ये 10,000 फुट ऊंचाई पर है, उसमें सिर्फ चंद फौजी हथियारे मिल सकते हैं। हूटन उनका मरकजी PLF का अड्डा है जो कार्रवाई के इलाके से तकरीबन 350 किलोमीटर के फासले पर है और ये 50-60 हथियारे ले सकता है। तीसरा काशगर है जो अमल से 300-600 किलोमीटर दूर है। जो चोपड़ा ने कहा है कि बहुत सारे चीनी लड़ाका हथियारे जिनमें ज़्यादातर J-11 देखे गए हैं और तुर्की के F-16 देखे गए हैं और 1000 जंगी हथियारे भी तैनात भी हो चुके हैं। सरबा का लड़ाका पायलट का कहना है कि चीन के मुकाबले में AFP ने कार्रवाई के इलाके से 350 किलोमीटर के फासले पर 10 के करीब एयरफील्ड रखे हैं और IMF के पास 250 के लिए हवाई जहाज उतारने की सलाहियत मौजूद है। खित्ते में बड़ी तादाद के रडार्स और मिसाइलों की तैनाती के बारे में बडोरा के तबसरे के सिलसिले में एयर मार्शल चोपड़ा ने कहा है कि एयर रडार और इसके अलावा फ़ज़ाई दिफाई मिसाइलों के सामने रखा है। इसके अलावा असले की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में इजाफा हुआ है और मुस्तकिल तौर पर पोजीशन में रहने वाले जंगजू हैं। IMF के हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट हथियारे बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं। बडोरिया ने मजीद कहा कि चीनी ताकत की पोजीशन से मुज़ाकरात करना चाहेंगे, वो बाद में बातचीत शुरू करने से पहले डीएस्केलेट उठा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी मुसल्लह अफ़वाज की जगह अब अच्छी तरह से मौजूद है और सियासी और फौजी दोनों PLF को मजबूती से खड़ा होना है और जब दच का काम आता है तो मुनासिब तौर पर जवाब देना होता है। इस बात को तस्लीम करते हुए चीनी मुसल्लह अफवाज बड़ी तादाद हैं और अपने दूसरे दर्जे के अड्डों से मजीद क़ुव्वतें ले सकते हैं। चोपड़ा ने कहा है कि चीनियों को हिंदुस्तान के खिलाफ अपने तमाम वसाइल का इस्तेमाल मुश्किल बनाएगा क्योंकि बीजिंग और इस मामले में मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत का एक और जासूस ड्रोन मार गिराया है। पाक फौज की शोबा तल्लुकात आमा ISPR की जानिब से फराहम कर तफसीलात के मुताबिक पाक फौजी ने भी ताबड़तोड़ जासूस ड्रोन को मार गिराया है और जासूस ड्रोन ने तुर्की, शुमाली कोरिया और चीन ने ऐसा ख़तरनाक तरीन तबाही मचाई है कि तुर्की भारत की आने वाली नस्लें भी याद रखें किस मुल्क से पंगा हुआ है और भारत के खिलाफ ऐसी ख़तरनाक कार्रवाइयाँ हुई हैं कि भारत ने शुमाली कोरिया, टर्की और चीन से बदला लेने का भी फैसला कर रखा है, लेकिन भारत किसी सूरत ये कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि भारत अब मुकम्मल तौर पर एक्सपोर्ट हो चुका है, मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुका है।